اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شخص نے کہا، الا قالت العصماء یوم لقیتها اراک حدیثا ناعم البال افرعا فقلت لها لا تنکرینی فقلما یسود الفتى حتى یشیب ویصلعا۔ ایک شخص نے کہا، الا قالت العصماء یوم لقیتها۔ العصماء یہ عورت کا نام ہے، اس کی محبوبہ ہے یہ۔ حدیثاً کا معنی ہے یہاں پر نوجوان، ناعم البال خوش دل، افرعا پورے طور سے سر میں بال والا ہونا، افرع رجل افرع تام شعر الراس، یعنی سر میں مکمل طور سے بال ہوں، اس شخص کو افرع کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ سنو، قالت العصماء یوم لقیتها، عصمہ جو کہ محبوبہ ہے یا جو میری محبوبہ رہ چکی ہے، اس نے مجھ سے کہا جس دن میں اس سے ملا، کیا کہا؟ اراکا حدیث ناعم البال افرعا، میں نے تجھے دیکھا تھا کہ تو نوجوان تھا، مسرور القلب اور خوش دل انسان تھا، تیرے سر پر مکمل بال تھے، اور آج تیری حالت بدل گئی ہے۔ جب اس نے یہ کہا، فقلت لها لا تنکرینی فقلما یسود الفتى حتى یشیب ویصلع، میں نے اس کو جواب میں کہا، لا تنکرینی، تم مجھ سے ناآشنا مت بن، تجاہل کا اظہار مت کر۔ فقلما یسود الفتى، قلّ بمعنی عدما ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نوجوان سردار ہو جائے، حتی یشیب ویصلع، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور گنجا ہو جاتا ہے۔ صلع رجل، اس کا معنی ہوتا ہے سر کے اگلے حصے کے بالوں کا گر جانا، جس کو ہماری عرف میں گنجا کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ، تو مجھ سے ناآشنا مت بن، میں وہی ہوں جو پہلے تو نے مجھے دیکھا تھا۔ ہاں، میں اب اپنی قوم کا سردار بن گیا ہوں، اور سردار وہی بنتا ہے جو کہ بوڑھا ہو گیا ہو اور جس کے سر کے آگے کے بال گر گئے ہوں، یعنی گنجا ہو گیا ہو۔ تو میں نوجوان ہوتا تو میں سردار نہیں بن پاتا، اس لیے تغیر آ گیا ہے۔ تغیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کمزور ہو گیا، بلکہ اب میری سیادت کی وجہ سے میری قوت اور بڑھ گئی ہے۔ اور آگے ایک مثال سے اس کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے، وَلَلْقَارِحُ الْيَعْبُوبُ خَيْرٌ عُلَالَةً مِنَ الْجَزْعِ الْمُسْجَى وَأَبْعَدَ مَنْزَعَى۔ القارح گھوڑے کا وہ بچہ جو 5 سال کا ہو گیا ہو، الیعبوب جو تیز رفتار ہو، علالتاً یہ گھوڑے کی ایک رفتار کا نام ہے، ایک چال کا نام ہے۔ الجز گھوڑے کا وہ بچہ جو 2 سال کا ہو، المزجہ جس کو ڈھکیلا جاتا ہو، چلایا جاتا ہو، ابعد منزع اور جو میدان سے دور ہو۔ معنی ہوگا لام ابتدا کے لیے، وَلَلْقَارِحُ الْيَعْبُوبُ خَيْرٌ عُلَالَةً۔ اس شعر کے اندر شاعر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیے، عمر اگر بڑھ جائے تو عمر بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے اندر پھرتیلا پن رہنا چاہیے۔ اگر زیادہ عمر ہے اور پھرتیلا پن ہے تو وہ بہتر ہے اس کم عمر والے سے جس میں پھرتیلا پن نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے، وَلَلْقَارِحُ الْيَعْبُوبُ خَيْرٌ عُلَالَةً، یقیناً تیز رفتار 5 سالہ بچہ بہتر ہے اپنی روش میں اور اپنی چال میں بہتر ہوتا ہے، من الجزعی
2 سالہ بچے سے المزجہ جس کو ڈھکیلا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، وہ ابعد من زعا اور جو اپنے میدان سے اور بھاگنے اور دوڑنے کے میدان سے جو دور ہوتا ہے اس سے بہتر ہے۔ تو 2 سال والے سے 5 سال والا بہتر ہے جو تیز رفتار ہے۔ ایسی میں اگرچہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن چونکہ میں بھی پھرتیلا چاق و چوبند ہوں، اس لیے مجھ کو برا مت سمجھ، میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ وقال آخر، ایسے دوسرے شاعر نے کہا، الا قالت الخنساء یوم لقیتها اہدتک دہرا طافی الکشح احضما۔ سنو، خنساء نے کہا، یہ بھی اس کی محبوبہ کا نام ہے، یوم لقیتها، جس دن میں اس سے ملا تو وہ مجھ سے بولی، اہدتک دہرا، میں نے تجھے ایک زمانے تک، میں تجھ سے ایک زمانے تک ملی ہوں، طافی الکشح احضما، اس حال میں کہ تو پتلی کمر والا، احضما اور پچکے ہوئے پیٹ والا تھا۔ الکش اس کا معنی ہوتا ہے کمر، اور احضم پچکا پیٹ والا، خمیس البطن۔ خنسا بولی کہ میں نے جس دن میں اس سے ملا تو وہ مجھ سے بولی کہ میں نے تجھ سے ایک زمانے تک ملاقات کی ہے، اس حال میں کہ تو پتلی کمر والا اور پچکے ہوئے پیٹ والا تھا۔ فَإِمَّا تَرَيَنِّ الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ بَادِنًا لَدَيْكِ وَقَدْ أُلْفَ عَلَى الْبُزْلِ مِرْجَمًا۔ کہہ رہا ہے کہ فَإِمَّا تَرَيَنَّ، یعنی تو میں نے فَقُلْتُ لَهَا، تو میں نے اس کو جواب میں کہا کیا، اِمَّا تَرَيَنِّ الْيَوْمَ أَصْبَحْتُ بَادِنًا، تو آج مجھے دیکھ رہی ہے اس حال میں، أَصْبَحْتُ بَادِنًا لَدَيْكِ، کہ میں تیرے نزدیک آج ثقیل البدن اور بھاری بھرکم ہو گیا ہوں، تو مجھے ایسے دیکھ رہی ہے۔ وقد الف علی البزل مرجمہ، بزل یہ بازل کی جمع ہے، بازل کا معنی ہوتا ہے نوجوان کڑیل اونٹ، مرجم کا معنی ہوتا ہے سخت اور کڑیل نوجوان مرد۔ الفا یلفی پانا، کہتا ہے کہ تو مجھے آج دیکھتی ہے کہ میں تیرے نزدیک ثقیل البدن اور بھاری بھرکم ہو گیا ہوں، حالانکہ مجھے کڑیل اور جوان اونٹوں پر مرد شدید پایا جاتا ہے، یعنی مجھے لوگ جب دیکھتے ہیں تو طاقتور اونٹوں پر اور سخت انسان کی شکل میں مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے پاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں لڑتا ہوں اور جنگوں میں جاتا ہوں تو مجھے طاقتور اونٹوں پر اور سخت انسان لوگ پاتے ہیں جو بھی میرا مقابلہ کرتے ہیں، تو میرے ارادے بڑے مضبوط ہیں اور میں بہت طاقتور اور ہمتی انسان ہوں۔ تو اگرچہ میرا جسم بھاری ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میری تندرستی اور میری پھرتیلاپن اور چاق و چوبندی ختم ہو گئی ہے۔ وقال شبیب ابن عوانہ الطائی، شبیب ابن عوانہ الطائی نے کہا، قضا بیننا مروان امس قضیۃ فما زادنا مروان الا تنائیہ۔ قضا بیننا و بین امنا، یہ کہنے کا مقصد ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارے اور ہمارے چاچا زادوں کے درمیان مروان نے کل ایک فیصلہ کیا، فما زادنا مروان الا تنائیہ، تو مروان نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے نہیں زیادہ کیا مگر دوری کو۔ تنائی کا معنی ہوتا ہے دوری، یعنی اس کے فیصلے سے ہمارے مابین اور دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ فلو كنت بالارض الفضاء لعفتها ولكن اتت ابوابه من ورائیہ، تو اگر میں کشادہ سرزمین میں ہوتا، کشادہ سرزمین سے مراد کہ اگر مجھے اختیار ہوتا، لعفتها، عاف یا عاف ناپسند کرنا، تو ضرور میں اس کے فیصلے کو ناپسند کرتا اور اس کا انکار کر دیتا ماننے سے۔ ولیکن اتت ابوابہ من ورائیہ، لیکن اس کے دروازے حائل ہو چکے تھے میرے پیچھے سے، یعنی میں ایسے مقام پر تھا کہ جہاں پر میں انکار نہیں کر سکتا تھا
اس لیے فیصلے کو ماننا پڑا، حالانکہ وہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس نے ہمارے اور چچا زادوں کے درمیان اور دوریاں بڑھا دی تھیں۔ وقال جمیل ابن عبداللہ ابن معمر العذری، جمیل ابن عبداللہ بن معمر عذری نے کہا، ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ جمیل یہ ایک لڑکا تھا، تو یہ اپنے بچکانے پن میں اور اپنے لڑک پن میں اس نے عشق کیا تھا، محبت کر لی تھی بسینہ نام کی ایک لڑکی سے، اور جب یہ جوان ہوا تو اس نے اپنا پیغام نکاح بسینہ کے پاس بھیجا، تو بسینہ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ بھی نکاح کرنے سے جب اس نے انکار کر دیا تو یہ نہیں کہ باز آ جاتا، بلکہ یہ اس کے پاس چپ کے آتا جاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی قوم کے لوگوں نے جو اس وقت میں مدینہ کا حاکم تھا مروان، اس کے پاس یہ معاملہ بھیجا، تو مروان نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ گرفتار نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد بھی یہ اس بسینہ کے پاس آنا جانا اس نے چھوڑا نہیں، اور اس کے پاس خفیہ طور سے چلا جاتا تھا۔ تو اس عورت کے قبیلے والے وہ سب کے سب انہوں نے نظر مان لی اس بات کی کہ ہم اسے قتل کر کے ہی رہیں گے۔ تو یہ شخص ایک اپنے قریبی کے پاس جا کر چھپ گیا اور ایک لمبے زمانے تک وہاں پر رہا، یہاں تک کہ لوگ اس کو قتل نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے گھر واپس آیا، اپنے گھر والوں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس عورت کے قبیلے والوں کی اس نے ہجو اور برائی کی، اور جو برائی کی ہے تو جو اشعار لکھے وہ یہ اشعار ہیں۔ کہتا ہے وقال جمیل ابن عبداللہ بن معمر العذری، جمیل ابن عبداللہ بن معمر عذری نے کہا کیا وَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَظَرُوا دَمِي وَهَمُّوا بِقَتْلِ يَا بُسَيْنَ لَقُونِي۔ یہ لقونی جو ہے یہ لیتا کی خبر ہے، معنی ہے کاش کہ وہ لوگ لقونی مجھ سے مل لیتے، مجھ سے ان کی مدبھیڑ ہو جاتی، مقابلہ ہو جاتا۔ کون سے لوگ؟ فی کی قد نظروا دمی، جنہوں نے تیرے سلسلے میں میری قتل کی نظر مان لی تھی، وہموا بقتلی، اور میرے قتل کا انہوں نے قصد اور ارادہ کر لیا تھا۔ یا بسینہ، یا بسینہ یہ مرخم ہے، یا بسینتو تو تا آخر سے حذف کر دی گئی ہے، یا بسینہ، یا اے بسینہ، کاش وہ لوگ مجھے مل جاتے اور ان لوگوں سے میری مدبھیڑ ہو جاتی جنہوں نے تیرے سلسلے میں میرے قتل کی نظر مان لی تھی اور میرے قتل کا قصد کر لیا تھا۔ اذا ما رعونی طالعا من ثنیۃ یقولون من هذا وقد عرفونی۔ کہتا ہے کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب وہ مجھے دیکھ لیتے تھے طالعا من ثنیۃ، کسی گھاٹی سے آتے ہوئے، یقولون تو جواب میں مجھ سے کہتے تھے، جب دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہتے تھے، میرے سامنے کہتے تھے من ھذا، یہ کون ہے؟ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ کون ہے، یعنی اپنے تجاہل کا اظہار کرتے تھے۔ وقد عرفونی، حالانکہ وہ مجھے جانتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بزدل تھے، میرے سامنے جانے کو بھی انجانا کر دیتے تھے۔ یقولون لی اہلا و سہلا و مرحبا، وہ میرے سامنے تو مجھ سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے تھے، یعنی خوش آمدید کہتے تھے کہ تم اپنوں میں آئے ہو، ہموار زمین میں آئے ہو، تمہیں مبارک ہو، یہ سب جملے بولتے تھے۔ اور حال کیا تھا دل کا؟ وَلَوْ ظَفِرُوا بِي سَاعَةً قَتَلُونِي، اور اگر ایک لمحے کے لیے وہ مجھ پر موقع پا لیتے، قتلونی، تو بغیر کسی دیر کیے ہوئے مجھے قتل کر دیتے۔ حال تو یہ تھا ان کے دلوں کا، اور بظاہر چونکہ مجھ سے ڈرتے تھے
تو سامنے اہلا و سہلا وہ مرحبا کہتے تھے. وکیفا ولا توفی دماؤہم دمی ولا مالہم ذو ندہت فیدونی. وکیفا اور کیوں کرنا ہو، کیسے ہو، کیسے ہو کا مطلب یعنی وہ کیسے مجھے قتل کر پائیں گے. ولا توفی دماؤہم دمی، جبکہ ان کے سب کے خون مل کر میرے ایک خون کا بدلہ نہیں ہوتے، میرے خون کی برابری نہیں کر پاتے، یعنی میرے برابر نہیں ہے. تو جب وہ قتل کیسے کر پائیں گے مجھے جبکہ ان سب لوگوں کا خون مل کر میرے خون کا برابر، میرے خون کے مساوی نہیں ہے. اور نہ ہی ان کا مال ذو ندہت کثرت والا ہے، اتنا مال بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ کثیر مال والے بھی نہیں ہیں. فیدونی کہ وہ میری دیت دے دے، اگر مجھے قتل کر دیں تو دیت دے دیں، اتنا مال بھی ان کے پاس نہیں ہے. ود یدی دیتن کا معنی ہوتا ہے دیت دے دینا. کیسے وہ میرا قتل کر سکتے ہیں جبکہ ان سب کا خون مل کر میرے خون کے برابر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا مال کثرت کی شمار میں ہے کہ وہ میری دیت دے سکے. فیدونی میں جو فا ہے وہ جواب نفی ہے، ولا توفی دماؤہم دمی، اس لیے یدونی یہ محلاً منصوب ہے.